انسان کی زندگی جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے، اور زندگی کو اللہ کی طرف سے جو لے کے آیا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ سب سے پہلے اسے سمجھیں۔ آپ کی دکان کے آگے کوئی موٹر سائیکل کھڑی کر جائے، کوئی گاڑی کھڑی کر جائے، یا بازار سودا سلف لینے کے لیے آیا اور وزنی سامان آپ کی دکان پر رکھ جائے اور کہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے بعد واپس لینے کے لیے آؤں گا، پھر آپ حضرات اور میں اپنی ذات سے زیادہ اس سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی چیز کم نہ ہو جائے، ملازم سے بھی کہیں گے اس کو کونے میں رکھ دے، گاہک کی ٹھوکر لگے گی اس کو کہ نہیں یار 100 200 400 500 روپے کے سامان کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں جو کسی کی امانت ہے، جو اتنی بڑی باڈی، اتنا بڑا وجود، ایمان کی دولت، اس کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی، اور یہ اللہ سے لے کے آیا۔ سائیکل پنکچر کر کے، موٹر سائیکل کی ہوا نکال کر، یا تھیلی کو ثابت دے کے جائے پھاڑ کے واپس کریں گے، کیا وہ ہمارے امین ہونے پر یا امانت کے واپس ہو جانے پر وہ مطمئن ہوگا؟ اگر وہ مطمئن نہیں تو اللہ کو قیامت کے دن کیسے مطمئن کریں گے؟ دنیا کی کوئی امانت ہو، اس کی حفاظت نہ کرے، مٹی ڈلتی رہے گی، ڈسٹ ڈلتی رہے گی، تھیلی پھٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی، کسی قابل نہیں رہے گی۔ لیکن جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اپنی امانت دی تھی، وہ تو دن بدن ایسی خوبصورت بنتی رہی، پروان چڑھتی رہی، قداور ہوتے رہے، جسم بڑھتا رہا، خدا کی نعمتوں سے فائدہ لیتے رہے۔ اگر انسان کو اس بات کی حقیقت سمجھ آ جاوے کہ یہ جسم جو اللہ کی امانت، یہ مال اللہ کی امانت، میں نے قیامت کے دن اللہ کو واپس کرنا ہے، اور میں نے اللہ کو جتنی میں نے استعمال کی ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اور وہاں تو فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ وہاں تو فیصلہ پہلے ہو چکا، رتی برابر بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی، جتنا کہا ہے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ وہ مالی کا زیادہ پوچھ سکتا ہے؟ تو اس امانت کو ہم نے اللہ کو لوٹانا ہے اور اس کے پاس واپس جانا ہے، اور اس امانت کا ہم نے کتنے دن استعمال کیا، اس کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب انسان تھوڑی سی اس چیز کی فکر کر لے، مجال ہی نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ اگر اس چیز کی انسان فکر کر لے، مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ پنکھے چل رہے، لائٹیں چل رہی، گھر والے احتیاط کرتے ہیں، اس کا بے جا استعمال جو ہے یہ بجلی کے بل میں پکڑ کا سبب بنے گا، اور اس کی ادائیگی میں پریشانی ہوگی، قرضے لینے پڑیں گے، دوسروں کی منتیں کرنا پڑیں گی، اور پھر ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار بھی ہونا پڑے گا، بیمار بھی ہونا پڑے گا، تنگ آمد بجنگ آمد، خودکشی بھی کرنی پڑ جائے گی، بچوں کے گلے پہ چھریاں بھی جلانی پڑ جائیں گی ایک بجلی کے میٹر کے بل کے پیچھے۔ اور جو ہاتھ کی، پیر کی، ناک کی، ہوا سے خمسہ ہے، کھانے کی، پینے کی، دل کی دھڑکن کی، سوچنے کی، معدے کے نظام کی، جگر پتے گردے کے نظام کی، جو یہ یونٹ گر رہے ہیں، کیا اس کا حساب اللہ کو نہیں دینا بھائی؟ دینا۔ ہر کوئی اقتدار کی کرسی سے لے کر زمین پر بیٹھ کر دھاڑی کمانے والا اگر اس چیز کی فکر کر لے تو گناہ کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ ہم بے پرواہی زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی زندگی۔ بجلی کے بل کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بچت، کفایت شاری کر لو، رات کو اتنے بجے لائٹ نہ جلاؤ، اتنے بجے پنکھا نہ چلاؤ، اتنے بجے اے سی، وہ ہماری احتیاط کے لیے کر رہے ہیں۔ الہ العالمین نے بھی قرآن کریم میں بعض مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہمیں متنبع کر دیا، مالک کائنات نے ہمیں آگاہ کر دیا، ہماری زندگی کا الارم بجا دیا، ہمیں بار بار اللہ جل شانہ وارننگ دے رہا، خبردار اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، پکے ایمان والے بن جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ،
سارے کے سارے مسلمان سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کبھی فرما رہے شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، کبھی فرما رہے سٹے بازی نہ کرنا، کبھی فرما رہے سود سے کاروبار نہ کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں گی۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرتے رہو گے، میری طرف متوجہ ہوتے رہو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، تمہاری طرف اپنی نعمتوں میں کمی نہیں آنے دوں گا، بغیر سوچے سمجھے تمہیں ان راستوں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کھانے پینے کے بعد کہہ دو گے کس چیز کا شکر ادا کریں، یہ تو ساری دنیا کھا رہی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میں تمہیں جکڑوں گا۔ اب میری پکڑ دنیا کے اندر آ جائے، میری پکڑ قبر کے اندر آ جائے، میری پکڑ آخرت کے اندر آ جائے، یہ میری مرضی ہے۔